بڑی صاحب کہتے ہیں نا کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ غیر منصفانہ فیصلے کیے گئے تھے نواز شریف صاحب کے خلاف، یا منصفانہ جو بھی آپ کہہ لیں، اب وہ لگتا ہے کہ یہ ان فیصلوں میں بھی وہ سزاؤں سے دوبارہ ہو جائیں گی، کیونکہ سزائیں اگر ختم نہیں ہوں گی تو پی ایم بننے میں تو رکاوٹ رہے گی نا. قاضی صاحب، غیر منصفانہ فیصلے مبینہ طور پر جسے کچھ کہتے ہیں، اس کے لیے جے آئی ٹی بنائی گئی. پاکستان کے ٹاپ کلاس اداروں کے ٹاپ کلاس اچھی ریپوٹیشن والے لوگوں کو انتخاب کیا گیا. انہوں نے آج تک بھی والیوم 10 سپریم کورٹ میں پڑا ہے، وہ کھل جائے تو طوفان آ جائے، سائفر سفر سب ختم ہو جائے، میاں سب جلندر ہو جائے. لیکن اس کے تحت اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی سائفر کیس کی ضمانت ریجیکٹ کی. جیل میں ٹرائل کی چیف جسٹس صاحب نے ٹرائل کی، اور اعتزاز احسن کہتے تھے 19 کو کہا کہ جب تک جیل میں نہ ہو. اب یہ کیس دونوں العزیزیہ اور ایون فیلڈ دونوں انہی کے پاس 21 تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر کر لیے. انشاءاللہ انصاف ہوتا نظر آئے گا. تو بادی النظر میں ہم انہیں مبارک دیتے ہیں. فیصلہ تو یقیناً ختمی عدالتیں کرتی ہیں، ہمارا تو اس میں کوئی رائے نہیں ہوتی، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے انہیں آج کل پروٹوکول مل رہا ہے. جس طرح لندن جب ہیتھرو ایئرپورٹ سے آئے تو وہاں پاکستانی سفیر نے ان کا انہیں ریسیو کیا، اور اس کے بعد جس طرح پاکستان میں انہیں وی وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو لگتا ہے کہ 21 کو میاں صاحب کے لیے وہ ایک بظاہر جو آئینی قانونی سپریم کورٹ میں رکاوٹ تھی. سن لیں پہلے اعتزاز صاحب نے کہا تھا آئین میں امینڈمنٹ کیے بغیر وہ سزائیں نہیں ختم. ابھی تھوڑی دیر پہلے اعتزاز احسن جو دنیا میں ایک نام ہے وکلا کا، وکلا کے پاکستان کے چند 3 اچھے نام نکلے تو ہر فہرست میں اعتزاز احسن صاحب کا نام ہوگا. لیکن دیکھتے ہیں اب اسلام آباد میں جسے بار بار عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملا، اسی کورٹ کے سامنے عمران خان کی نواز شریف صاحب کے العزیزیہ اور ایون فیلڈ کی کیا فیصلہ آتا ہے. 4 سال اشتہاری، کیا فیصلہ آتا ہے؟ سزا یافتہ. اچھا، کیا فیصلہ آتا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے. ابھی تو ہمیں علم نہیں ہے کیا فیصلہ آئے گا. فیصلہ تو فیصلہ ہوتا ہے، اصلی ہو یا جعلی ہو. ہاں وہ جیسے رئیسانی کہتے تھے ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، چاہے اصلی ہو چاہے جعلی. ہاں بٹی صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ عوامی فیصلہ بھی کوئی آئے گا یا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب، زمینی حقائق بالکل مختلف ہے جو نیشنل میڈیا پہ چل رہا ہے، بالکل یکسر مختلف ہے. اس میں پاکستان کو چھوڑ دیں، انٹرنیشنل آبزرور بلا لے اور انہیں کہیں چاروں صوبوں کے سروے کرے اور ایمانداری سے اپنی رائے کا اظہار کر دیں. عوامی فیصلہ تو تب ہوتا ہے کہ جب عوام کے مطابق الیکشن کروائے جائیں، ہر خاصاموں کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے تحریک انصاف ہو. عوامی فیصلے تو تب ہوتے ہیں نا جب آپ ووٹ کو عزت دیں، جب آپ صاف شفاف الیکشن کمیشن لائیں، صاف شفاف الیکشن کرائیں. عوامی فیصلہ تب ہوتا ہے جب آپ ایک 4 سال تک بیرون ملک رہیں اور پاکستان کی سرزمین آنے سے پہلے ہی آپ مبینہ طور پر اپنے آپ کو ملک کا حاکم سمجھنے لگ پڑے. تو پھر اس کو عوامی فیصلہ کہنے میں مجھے تھوڑی سی اعتراض ہے، لیکن حکم آپ کا ہے، آپ کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں. اچھا بٹی صاحب، میں یہ بھی فرمانا نہیں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور یہ بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ غیر معمولی ملاقاتوں کی بات ہو رہی، کسی اور انڈیپینڈنٹ سورس سے بھی یہ بات ویریفائی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ کہا تو پرویز الہی صاحب نے جو 7 والے سیل میں غالباً مقیم وہاں پہ ہیں. صاحب قاضی محترم، تحریک انصاف کے چیئرمین سے کسی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، مبینہ طور پر یہ خبریں آ رہی ہیں، لیکن نتائج میں جانتا ہوں 0 ہے. آج بھی ایک اعلیٰ سطح اجلاس ہوا جس میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا مبینہ طور پہ، اہم اجلاس، کہ جو مرضی ہو جائے تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈنگ الیکشن مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اگر آپ نے اب تک کہیں تحریک انصاف کو اوپن کمپین چلانا ہے، دیکھا لاہور 2.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی آبادی ہے، کسی ایک گھر میں جھنڈا لگائیں، اگر رات تک اس گھر میں پولیس نہ آئے تو مجھے کل ضرور پوچھئے گا، میں آپ کا ممنون اللہ خیر کرے گا، کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں ملاقاتیں ہونا اور ہے، کیا ادارے اور بیوروکریسی شفاف ماحول بنا رہی ہے؟ یہ متنازع الیکشن پہلے ہو چکے ہیں،
اعتراض ہے سلمان اکرم راجہ کہ نگران حکومت 3 ماہ سے ایک دن اوپر نہیں جا سکتی. قاضی صاحب یہ سب آئینی ماہرین کے مطابق غیر آئینی کام ہو رہے ہیں. تو اس میں الیکشن کا نتیجہ اگر اس میں کامیابی کا سہرا نواز شریف کے آتا تو ہمیں ماننا پڑے گا. پہلے بھی 3 دفعہ سو بسم اللہ چوتھی مرتبہ آئے. کسی نے کہا ٹگیا میں ٹگیا تینوں چور لائے چلے. انہیں کہا چودھری کو بھی پٹھے کھانے ساتھ چورا کو بھی پٹھے کھانے نے. پہلے بھی وہ 3 دفعہ رہے, ہم صافت کر کے بچے روٹی کماتے تھے. اب بھی آ جائیں گے تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ لانے والے جانے اور یہاں میاں صاحب جانے. نہیں وہ ٹھیک ہے. ایک سوال آپ سے, جو یہ کہتے تھے کہ میں 17 سے شروع کروں گا اور 2 اداروں کا احتساب کروں گا, میری اطلاع ہے کہ میاں صاحب ان سائیڈ قبروں میں اپنے اس موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. میں آپ کو اپنی عرض کر دوں. پہلی بات تو یہ کہ حکومت ان کی آنی ہے یا نہیں آنی, میرے لیے ابھی بھی یہ قبل از وقت ہے. لیکن اگر ان کی حکومت آ بھی جاتی ہے, یہ مسلم لیگ نون کی تاریخ کی سب سے کمزور حکومت ہوگی. یہ ان تنکوں پر بیٹھ کر آئی ہے کہ جن پر کسی کو اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جس پاور سٹرکچر میں یہ آئیں گے, وہاں جو سب سے اپیکس باڈی اس وقت ہے, اس کی آج یا کل میٹنگ ہوئی ہے, اور وہ آپ کی جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے, وہ بات کر, کیونکہ ہم ایک غیر معمولی, اور پھر اس نے ثابت بھی کیا ہے ڈالر کو کم از کم کہیں روک کے رکھا ہوا ہے. اب آئی ایم ایف میں یہ لابینگ کرتے پھرتے ہیں کہ آئی ایم ایف یہ کہے کہ یار اس میں سے ان لوگوں کو اٹھاؤ. کیوں اٹھائیں بھائی ہم؟ قائد صاحب اپیکس کمیٹی نہ بنتی وہ تو آپ کے اس ملک میں ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں 350 پہ جا چکا ہوتا. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اب گلیاں سنیاں نہیں ہوں گی جس میں مرزا یار پھرے گا. بس پھر میں نے آپ کو خبر دے دیا ہے, یہ بات بتا دوں آنے کے اگر آ جاتے ہیں, اگر میں نے لفظ کا اگر کل کا میری کبھی کوئی پریڈکشن نہیں کرتا صاحب انگریزی میں تو کہتے ہیں 17 سے شروع کریں گے. جو لوگ آج سمجھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کی بار بار تصویر چلا رہی ہے, یہ 5 تصویریں چلیں گی ان فیوچر. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے لائن میں لگ کے باجوہ صاحب کو ووٹ دیے تھے, بٹی صاحب یہ جو سیولین ایلیٹ ہے, جو 4 ووٹ اس کے پاس تھے بھی, اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے. یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کان پھڑے نے, ویری گڈ, اور مارو انہوں, وہ ادھر سے فارغ ہو گئے, میری طرف آ جاتے. چلو معافی چاہتا ہوں, اس میں ہم نون لیگ کو نہیں, پی ٹی آئی نے بھی دیے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی دیے, سب نے کیے. تو یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی گلیاں. اور ہاں دوسری بات یہ ہے کہ ایک مہیب خوفناک معاشی بحران آپ کا منتظر ہے. ابھی ہم یہ خبریں تو دیں, آج ہمارے ایک وزیر محترم نے $10 بلین کی یہاں پہ بننی جا رہی ہے, وہ کیا کہتے ہیں جیسے ریفائنری, مگر ہم دیکھیں گے تو کہ بیکاز دیر آر نو فری لنچز ان دس ورلڈ. تو ایک بریک کی طرف ہم دوبارہ جاتے ہیں, اور پھر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم $40 پہ لے آتے. ڈالر آپ کی حکومت میں جنہوں نے 40 روپے کم کیا, وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم کو بھی پتہ ہے, اور وہی کر سکتے ہیں, آپ سے ککھ نہیں ہونا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. کیا معاشی عہد طلوع ہو رہا ہے اور سیاست میں کون ہوگا اور کیا ہوگا, اس پہ تھوڑا بہت ایک منظرنامہ, ہم اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد.